نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں. 3 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو شہر ھذا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ تو پریشان ہو گئے اے اللہ کے پیغمبر آپ کو تو پتہ ہے کون سا مہینہ ہے. آج کا مہینہ ہے حج والا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے. دوسرا سوال یہ ہے ایو یوم ھذا آج کون سا دن ہے؟ آج کے اندر 9ویں کا دن تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. صحابہ بھی پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے حج والا مہینہ. دوسرا سوال ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ پتا تھا 9ویں کا دن تھا حج والا حج کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایون بلد ھذا ایو بلد ھذا کون سا یہ شہر ہے؟ اشارہ کیا اسے. صحابہ پریشان ہیں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں پتہ ہے حج والا مہینہ ہے پتہ ہے 9ویں کا دن ہے پتہ ہے مکہ المکرمہ ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کون سا دن ہے کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اتنا کہا اللہ ورسولہ عالم. اے اللہ کے پیغمبر اللہ بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ حج والا مہینہ ہے 9ویں ذوالحجہ کا دن ہے اور یہ مکہ المکرمہ ہے آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں. صرف اتنا جواب دیا. کچھ عرصہ گزرا صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے. اس کے ایک شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی کے صحابی استاد جی آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے 3 سوال کیے تھے تو آپ کو جواب نہیں آیا تھا. وہ صحابی تڑپ اٹھے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مجھے جواب بھی آتے تھے. سارے صحابہ کرام کو جواب آتے تھے کہ وہ مہینہ حج والا مہینہ تھا اور دن 9ویں ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور جو ہے وہ شہر مکہ المکرمہ تھا. پھر جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کے پیغمبر فرما دیتے کہ یہ وہ دن یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے محرم کا مہینہ ہے. اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یہ 9ویں کا دن نہیں ہے یہ 12ویں کا دن ہے 12ویں کا دن ہے. اور اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یہ مکہ نہیں ہے مدینہ ہے. فرمایا صحابی کہنے لگے ماں یہ ایمان ہے کہ ہماری زبانیں تو جھوٹ بول سکتی ہے ہمارے دل تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. تو صحابہ کرام اتنا ایمان لانے والے لوگ تھے. فرمایا والذین آمنوا بہ کامیاب ہونے والے لوگ پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں. ایماندار لوگ پختہ ایمان لانے والے. دوستو ایمان پہلی شرط ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. تو صحابہ کرام نے ایمان لایا. کیسے ایمان لایا؟
اتنا پختہ ان کا کریم نے فرمایا فالذین آمنوا به، ایمان لاتے آئے، پختہ ایمان لاتے آئے. دروازہ کھٹکا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا حیران ہو گیا کہ سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ابو جہل کھڑا ہے. جی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی آپ کا دوست ہے، محبوب ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی بلندیوں پہ گیا ہوں، ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کو جتنا منظور تھا آسمانوں پہ لے گیا، بلندیوں پہ لے گیا، جس کا ذکر قرآن نے کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا. فرمایا سبحان الذی اسری لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیل کروائی، اپنے بندے کو سیل کروائی. لیلا رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اتنے مختصر وقت کے اندر آسمانوں کی سیل کر کے واپس بھی آ گیا کہ وضو کا پانی ابھی زمین پہ چل رہا تھا، جس میں دروازے سے گزر کے گیا تھا اس کی کنڈی ہمیں ہل رہی تھی کہ میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد 14 طبق دیکھنے کے بعد جنت اور دوزخ کا نظارہ دیکھنے کے بعد واپس بھی آ گیا. ہمارا ایمان ہے اللہ کا قسم، ہمارا ایمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے، براق ساتھ لے کر آئے تھے. براق اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں پہ انسان کی نظر پہنچتی تھی اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا. ہمارا ایمان ہے. سورہ بروج میں اللہ کریم فرماتے ہیں فعال لما یرید، اور سورہ یاسین میں اللہ کریم نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. فعال لما یرید ہے، ہر کام کا ارادہ کرتا ہے. تو ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے. ابو بکر میرا دل تو نہیں مانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہجہ کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آئے، کیونکہ شریعت کو اپنی عقل کے دائرے میں نہ پرکھو. شریعت ہماری عقل سے ماورا ہے. جب ہم عقل کے دائرے کے اندر سے پرکھنے لگ جاتے ہیں پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ابو جہل کہنے لگا میرا عقل تو نہیں مانتا ہے، عقل نہیں مانتا ہے. ابو بکر نے کہا اے ابو جہل اللہ کی قسم ہے تمہارا ذہن مانے یا نہ مانے میں ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. تو فرمایا والذین آمنوا به، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پختہ ایمان لاتے ہیں. اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ اکبر،
نبی کی صحبت ہم نے پائی نہیں، لیکن ہم پھر بھی ایمان لانے والے۔ فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، پختہ ایمان لانے والے۔ میرے دوستو، اللہ نے پہلی شرط بیان کی ہے ایمان لانے والے۔ کامیابی کے 4 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَعَزَّرُوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرنے والے، عزت اور تکریم کرنے والے بھی کامیاب ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 2 آدمی کھڑے ہیں۔ جی کیسے آئے؟ کہا جی آپ کے پاس ہم فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ فرمائیے۔ اچھا کیا فیصلہ؟ فرمایا زمین کا تنازع ہے اور آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجیے۔ ایک یہودی ہے اور ایک مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا ہے، دونوں آگے۔ اور یہودی نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ یہ مسلمان کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوا کرتے۔ آپ کے نبی نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا پہلے؟ کہا جی فیصلہ تو فرما دیا۔ اچھا، لیکن یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے فیصلہ کروانا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے آئے اور تلوار لے آ کر اس مسلمان کی گردن ماری، قتل کر دیا۔ کہا مجھ سے اگر فیصلہ چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شک میں ہے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے، یہ تلوار کرے گی، میں نہیں کروں، یہ تلوار کرے گی۔ اب تو شور مچ گیا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے خاندان والے جمع ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بے ایمان نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا اور میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ نبی کے بعد فیصلہ نہیں ہے، یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس لیے قتل کیا ہے کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عمر، میں تو انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، اس نے جو فیصلہ نہیں مانا تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے وارثین کہہ رہے کہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھوٹ کہتے ہیں، ویسے قتل کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ موجود ہے تو بتلاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے، آپ تکریم کریں گے، تو فرمایا آپ کی عزت اور تکریم اللہ کے سلسلے۔ اور یہ بھی پتا چلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
تحقیق تو وہ کرتا ہے کہ جسے پتہ نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اللہ تیرے نبی کی عزت کی خاطر میں نے اس بے ایمان کو قتل کر دیا جو زبان سے صرف خالی مغلی دعوے کرنے والا تھا. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، حالانکہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایماندار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فیصلہ میں کرتا ہوں کیونکہ دلوں کے بھید میں جاننے والا ہوں، علیم بذات الصدور میں ہوں، غیب دان میں ہوں، غیب کو جاننے والا جب میں ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایماندار نہیں. اللہ کے پیغمبر بھی سوال کر رہے ہیں اے عمر تو نے اگر قتل کیا ہے تو گواہ لے آ. گواہ موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سر نیچا کیا، دل ہی دل کے اندر اللہ سے تعلق جوڑا. اے ربا اس کائنات میں میری برات کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہے، میری صفائیاں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو عرش سے میری برات کا اعلان کر دے. تو فرمایا اللہ کریم نے قرآن کی آیات نازل کر دی، سورہ نساء کی آیات. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرا پیغمبر لا یؤمنون وہ ایماندار کہے اپنے آپ کو، وہ ایماندار نہیں ہے. اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے میرے پیغمبر تیرے رب کی مجھے قسم ہے، تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے، میں رب ہوں پروردگار ہوں، مجھے اس بات کی قسم ہے کہ لا یؤمنون یہ ایماندار نہیں کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم جو آپ کو اپنا فیصلہ نہ مانے، آپ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ کو نہ مانے فیصلہ، وہ آدمی مومن اور مسلمان ہو سکتا نہیں. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قتل کیا ہے صحیح قتل کیا کیونکہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. تو فرمایا والذین آمنوا به وعزروه ونصروه. پہلی شرط یہ تھی کامیابی کی کہ وہ لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تکریم کرنے والے لوگ، وَنَصَرُوهُ اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے لوگ، نصرت کرنے والے، دین کا تعاون کرنے والے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور وہ لوگ جو اس چیز کی تابعداری کرنے والے ہیں جو اللہ کریم نے آسمانوں سے نازل کی. تو دوستو وہ کیا چیز ہے اللہ نے آسمانوں سے نازل کی؟ وہ ہے قرآن مقدس. جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور. کیسا نور؟ اللہ نے فرمایا وکتاب مبین، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب اللہ نے نازل کی. یہ وہ تفصیلیہ ہے، اگر یوں ہی معنی سمجھ نہ آئے، شک پڑ جائے تو اللہ کریم نے سورہ تغابن میں فرمایا، یہ میرے سامنے 28واں پارہ کا نام سورہ
والنور الذی انزلنا فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پہ ورسولی اور اس کے رسول پر والنور الذی اور اس نور پہ ایمان لاؤ انزلنا جسے ہم نے نازل کیا اس نور پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا. اب نور کا معنی روشنی کے فرمایا یہ قرآن ہمارے پاس آیا نور بن کے آیا ہے اور اللہ کے پیغمبر آئے تھے سراج منیر بن کر آئے تھے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر داعیہ الی اللہ بنا کر بھیجا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا. تو اللہ کے نبی سراج منیر ہے اور یہ قرآن نور بن کے آیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فالذین آمنوا بی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ جس کے اندر یہ چار صفات پائی گئی. آمنوا بی اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ایک وعزروہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے تکریم کرنے والے ونصروہ اور ان کے دین کی مدد کرنے والے تعاون کرنے والے واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس چیز پہ ایمان لانے والے اس کی تابعداری کرنے والے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی یعنی قرآن مقدس. فرمایا اولئک هم المفلحون ایسے لوگ کامیاب ہیں اللہ کے. تو دوستو کامیابی کا آج ہم نے معیار جو بنایا ہے کہ مال دولت پیسہ روپیہ جاؤ جلال والا عہدے اور منصب والا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے لیکن اصل میں کامیاب وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے کامیاب کہا ہے. یہ چار قسم کی خصوصیات رکھنے والے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں کامران ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.